اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے اور یہ چیزیں ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سوالات اہل بیت علیہم السلام سے بھی پوچھے جاتے تھے۔ آپ روایات کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو ہر چیز اہل بیت علیہم السلام نے بتائی ہوئی ہے، تو جنسیات کے بارے میں یا ہر وہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا ایک شرعی حکم موجود ہے، اس کے بارے میں بتانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو آج بھی ہم ذکر کریں گے کہ ایک زانی عورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک بازاری عورت ہے، اس کے ساتھ یا ایک کافر عورت کے ساتھ متع ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو زانی عورت کے ساتھ پہلے ہم ڈسکس کریں گے۔ زانی عورت کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے، متع بھی ہو سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے، کیونکہ روایات کہتی ہیں کہ اپنا جو آپ پارٹنر آپ سلیکٹ کرتے ہیں وہ پاک دامن، اس کی عفت و طہارت ہونی چاہیے، پاک دامن ہونی چاہیے خاتون۔ اور یہ بھی روایت کے لفظ ہیں کہ گندی جگہ پہ جو پھول اگ جاتا ہے اس سے آپ اجتناب کریں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر جو پھول اگا ہوتا ہے اس سے نہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خاتون یا لڑکی جو آپ کو خوبصورت تو لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گندگی کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یعنی اس ٹاپک کو چھیڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی پاک دامن پر آپ نعوذ باللہ من ذالک ایسے الفاظ تراشیں یا اس پر الزام لگائیں کہ یہ گندی ہے، نہ۔ حتیٰ کہ عورت کی اتنا عصمت و طہارت ہے کہ جب اس پر زنا کا کوئی الزام لگاتا ہے تو 4 مرد گواہیاں دیں عادل، تب جا کے وہ الزام ثابت ہوگا۔ اگر وہ گواہیاں نہ دے سکا الزام لگانے والا تو اس کو سزا ملے گی شریعت میں۔ تو کسی کی بھی عزت کو اچھالنا، اور خصوصاً خاتون کی عزت کے بارے میں تو کافی دقت کی گئی ہے اسلام میں۔ اسلام نے عزت دی ہے خاتون کو۔ تو اگر ایک مشہور ہے خاتون زنا کرنے والی یا اس کے گھر کوئی پیدا ہونے والی لڑکی، تو اس سے اجتناب کریں، مکروہ ہے ایسے گھر میں ایسی خاتون سے نکاح کرنا یا متع کرنا، لیکن حرام نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، مکروہ اور حرام میں فرق ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح کافر عورت کے بارے میں یہ ہے کہ کافر جو غیر کتابی ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے کافر، جیسے یہودی، عیسائی، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ متع ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے، فقہا کہتے ہیں کہ اپنی جو مسلمان بیوی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ کہ آپ کسی اہل کتاب خاتون سے، کرسچن سے، یہودی سے آپ متع کر رہے ہیں تو اس سے اجازت، مسلمان بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مسلمان خاتون سے متع کر رہے ہیں، 1 سے 4 سے 5 سے متع آپ کر سکتے ہیں، اس میں لمٹ نہیں ہے 4 خواتین والی، کیونکہ نکاح میں یہ لمٹ ہے کہ ایٹ اے ٹائم 4 آپ نکاح کر سکتے ہیں، متع میں لمٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ مسلمان خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں مسلمان بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مومنات ناراض ہوں گی کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو یہ شریعت ہے، شریعت ہم نے بتانی ہے۔ آپ سے اگر آپ کے شوہر نے اجازت نہیں لی اور اس نے کہیں مسلمان خاتون سے متع کیا ہے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہے، اور ہم نے جو یہ مسئلہ بتایا ہم بھی گناہ گار نہیں۔ یہ ایک شریعت ہے، اس میں اگر مرد ایک متع کرتا ہے اس میں تو یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ متع والی خاتون کو آپ کے پاس آ کے بٹھا دے یا آپ والے حقوق دے دے اسے۔ وہ اگر متع کرتا ہے اس کا ایک پیریڈ ہے، ٹائم ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر نکاح کرتا ہے کسی کے ساتھ تو پھر اس میں ضروری ہے کہ وہ مساوات رکھے، عدالت رکھے۔ تو کافر خاتون جو اہل کتاب ہے اس کے ساتھ متع ہو سکتا ہے، جو اہل کتاب نہیں ہے جیسے ہندو ہے، جیسے کہ مثلا بدھ مت ہیں، دیگر ہیں جن کا کوئی دین آسمانی کتابوں کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ نہ متع جائز ہے نہ نکاح جائز ہے۔ جنہوں نے کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی نکاح نہیں ہے اور وہ حرام کر رہے ہیں۔ یہ جو اکثر باہر کے ممالک چلے جاتے ہیں، چائنا، یورپ، امریکہ، وہاں جا کے پھر نکاح کر لیتے ہیں خاتون کو، مسلمان ہی نہیں کرتے، تو ان کا نکاح درست نہیں ہے۔ یعنی آپ زانیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر وہ، لیکن وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یا مسلمان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ضروری ہے مسلمان ہو جس کے ساتھ آپ نکاح کر رہے ہیں۔ نکاح کے لیے شرط ہے مسلمان ہو خاتون۔ اہل کتاب کے ساتھ آپ متع کر سکتے ہیں، نکاح پرماننٹ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ زانیہ کے لیے، ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے۔ زانیہ کے لیے بھی مسلمان ہونا اور یہ باقی شرائط ہونا ضروری ہیں۔ باقی ایک زانیہ کا حکم الگ تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ مکروہ
ट्रू है उसके साथ आप अपना लाइफ पार्टनर उसको ठहराएं। बाकी काफिर का हम हुक्म बता चुके हैं कि किताबी के साथ फ़कत मुता हो सकता है, गैर किताबी के साथ मुता भी नहीं हो सकता। मोमिन से मुल्तमस हूँ